یرمیہ 43واں باب جو 13 آیات پر مشتمل ہے۔ یرمیہ کو مصر لے جایا گیا۔ اور یوں ہوا کہ جب یرمیہ سب لوگوں سے وہ سب باتیں جو خداوند ان کے خدا نے اس کی معرفت فرمائی تھیں، یعنی یہ سب باتیں کہہ چکا، تو عزریہ بن ہوشعیاہ اور یوحنان بن کری اور سب مغرور لوگوں نے یرمیہ سے یوں کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ خداوند ہمارے خدا نے تجھے یہ کہنے کو نہیں بھیجا کہ مصر میں بسنے کو نہ جاؤ، بلکہ باروک بن نیریہ تجھے ابھارتا ہے کہ تو ہمارا مخالف ہو، تاکہ ہم کسدیوں کے ہاتھ میں گرفتار ہوں اور وہ ہم کو قتل کریں اور اسیر کر کے بابل کو لے جائیں۔ پس یوحنان بن کری اور سب فوجی سرداروں اور سب لوگوں نے خداوند کا یہ حکم کہ وہ یہودا کے ملک میں رہیں نہ مانا۔ پر یوحنان بن کری اور سب فوجی سرداروں نے یہودا کے سب باقی لوگوں کو، جو تمام قوموں میں سے جہاں جہاں وہ تتر بتر کیے گئے تھے اور یہودا کے ملک میں بسنے کو واپس آئے تھے، ساتھ لیا، یعنی مردوں اور عورتوں اور بچوں اور شہزادیوں اور جس کسی کو جلوداروں کے سردار نبوزرادان نے جدلیہ بن اخیکام بن صافن کے ساتھ چھوڑا تھا، اور یرمیہ نبی اور باروک بن نیریہ کو ساتھ لیا، اور وہ ملک مصر میں آئے کیونکہ انہوں نے خداوند کا حکم نہ مانا۔ پس وہ تحف نحیس میں پہنچے۔ تب خداوند کا کلام تحف نحیس میں یرمیہ پر نازل ہوا کہ بڑے پتھر اپنے ہاتھ میں لے اور ان کو فرعون کے محل کے مدخل پر جو تحف نحیس میں ہے، بنی یہودا کی آنکھوں کے سامنے چونے سے فرش میں لگا، اور ان سے کہے کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو، میں اپنے خدمت گزار شاہ بابل نبوکت رزر کو بلاؤں گا، اور ان پتھروں کو جن کو میں نے لگایا ہے اس کا تخت رکھوں گا، اور وہ ان پر اپنا قالین بچھائے گا، اور وہ آ کر ملک مصر کو شکست دے گا، اور جو موت کے لیے ہیں موت کے، اور جو اسیری کے لیے ہیں اسیری کے، اور جو تلوار کے لیے ہیں تلوار کے حوالے کرے گا۔ اور میں مصر کے بت خانوں میں آگ بھڑکاؤں گا، اور وہ ان کو جلائے گا اور اسیر کر کے لے جائے گا، اور جیسے چرواہا اپنا کپڑا لپیٹتا ہے ویسے ہی وہ زمین مصر کو لپیٹے گا، اور وہاں سے سلامت چلا جائے گا، اور وہ بیت شمس کے ستونوں کو جو ملک مصر میں ہیں توڑے گا، اور مصریوں کے بت خانوں کو آگ سے جلا دے گا۔